اور میرے بھائیوں، جب تک ہم اسے جرم نہیں مانیں گے، ہم توبہ نہیں کریں گے، جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اللہ ہمارا یہ ظلم نہیں بخشے گا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اس جرم کا انفرادی سطح پہ بھی، اجتماعی سطح پہ بھی اعتراف کریں کہ الہ العالمین، ہم نے تیری امت سے، ہم نے تیرے کلمے سے یہ ظلم کیا ہے، ہم اس سے تائب ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی ہمیں اس جرم کا اقرار کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے اس کی معافی طلب کرنی ہے۔ کسی سے مت ڈریں، کسی سے مت گھبرائیں۔ اللہ کا دین سر بلند رہنا ہے، سر بلند رہے گا۔ یہ فتنے یہ اٹھتے بھی رہے ہیں، دبتے بھی رہے ہیں، مگر 21ویں صدی کا سورج اسلام کی سر بلندی اور ملت کی یکجہتی کے ساتھ طلوع ہوا ہے۔ یہ قرون وسطیٰ کے پیدا کیے ہوئے فساد اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ یہ مٹ جائیں گے، مگر اس شرط پہ کہ ہم اس ظلم سے باز آ جائیں، کیونکہ اللہ ظالم بستیوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اب آئیں اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف۔ یہ تو ہماری وہ پہلی خطا ہے کہ جو اللہ نے کہا کہ میں ظالم بستیوں کو اجاڑ دیتا ہوں، یہ ہماری وہ پہلی خطا ہے کہ ہم نے ظلم کیا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، میں نے ان میں اپنے رسول بھیجے نشانیاں دے کے، لیکن وہ میری نشانیوں پہ ایمان نہ لائے۔ جب انہوں نے میری نشانیوں کو جھٹلایا، جب انہوں نے میری نشانی پہ ایمان نہ رکھا، جب انہوں نے میری نشانی پہ یقین نہ رکھا، جب انہوں نے میری نشانی کی تکذیب اور توہین کی، فرمایا کذالک نجزی القوم المجرمین، اللہ تعالیٰ مجرم قوموں کو اسی طرح سزا دیتا ہے۔ اب جس طرح ظلم پہ ہم نے یہ غور کیا کہ کیا ہم کسی ظلم کے مرتکب تو نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے میرے پاکستانی بھائیوں اور دوستوں، بالخصوص میرے نوجوان ساتھیوں، آپ غور کیجئے کہ کیا ہم اللہ کی کسی نشانی کو جھٹلانے کے مرتکب تو نہیں ہوئے؟ کیا ہم نے اللہ کی کسی نشانی کی توہین تو نہیں کی؟ کیا ہم نے اللہ کی کسی نشانی کو جھٹلایا تو نہیں؟ آپ غور کیجئے، سوچئے کہ کس نشانی کو ہم نے جھٹلایا، کس نشانی کی ہم نے توہین کی، کس نشانی سے بدعہدی کے، بے وفائی کے ہم مرتکب ہوئے؟ ہم اس نشانی کو جھٹلانے کے مرتکب ہوئے اور ہم نے اس جرم کا ارتکاب کیا جو جرم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ جو جرم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا جرم یہ تھا کہ قوم نے ایمان لانے کی جب بات کی تو انہوں نے شرط یہ رکھی کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ معجزہ کیا ہو کہ جناب یہ پتھر کا پہاڑ ہے، اس سے کوئی جاندار چیز نہیں نکل سکتی۔ معجزہ یہ کریں کہ پتھر کے اس پہاڑ سے ایک جاندار اونٹنی نکلے اور چلتی ہوئی ہماری بستی میں آ جائے۔ اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور معجزہ رونما ہوا کہ پتھر کا پہاڑ جس سے کسی جاندار کا نکلنا ناممکن تھا، اس پتھر کے پہاڑ سے اونٹنی نکلی اور چلتی ہوئی بستی میں آ گئی۔
جب وہ اونٹنی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کچھ شرائط مقرر کر دی کہ اب اس اونٹنی کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اس کے ادب کے تقاضے پورے رہنے چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی شرائط تھیں، کچھ پانی کی، کچھ کنویں کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی۔ جب اس قوم نے اپنی بد نصیبی کو آواز دی تو یوں بلایا اپنی بدقسمتی اور اپنی بد نصیبی کو اور اللہ کے عذاب کو کہ اس قوم کے کچھ افراد نے پہلے اس اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی، پھر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب اس اونٹنی کی ٹانگ کاٹ کے اسے قتل کیا گیا، اللہ کی نشانی کو جھٹلایا گیا، اللہ کی نشانی کی توہین ہوئی، اللہ کی نشانی سے بدعہدی ہوئی، اللہ کی نشانی سے بے وفائی ہوئی، اللہ نے اس قوم پہ زلزلہ طاری کیا، اس قوم کو پلٹ کے رکھ دیا، اس قوم کو ہلاک کر دیا، اس قوم کو برباد کر دیا۔ وہ قوم مردہ حالت میں عہدے منہ وہاں اس پہ پڑی تھی، اللہ نے ان کے نشان مٹا دیے، اللہ نے ان کے آثار مٹا دیے، اللہ نے ان کی بستی کو ہلاک و برباد کر دیا۔ کیوں کہ اس قوم نے حضرت صالح کی اس اونٹنی کو جھٹلایا، اللہ کی نشانی پہ ایمان نہ لایا اور اللہ کی نشانی کی تکذیب کی۔ اسی طرح جب ہم اپنے اس جرم کی طرف دیکھیں کہ کیا ہم نے تو کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ ہم نے اللہ کی کسی نشانی کو جھٹلایا ہو، تو آپ دیکھیں قوم سمود نے، حضرت صالح کی قوم نے حضرت صالح کی اس اونٹنی کی جب توہین کی تو اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا۔ میرے پاکستانی بھائیوں اور بزرگوں، ہم نے بھی یہی ظلم کیا جو قوم سمود نے کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی عطا کی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ عطا کیا، وہ تحفہ جو اللہ کے ولی، ایک مرد کامل، ایک عارف کامل کا خواب تھا، اور اس خواب کی تعبیر وہ حضرت صالح کی اس اونٹنی کی طرح رونما ہوتی ہے کہ مسلمانان ہند یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ فرنگی سامراج کے پہاڑ سے یا گاندھی سامراج کے پہاڑ سے ہمیں کوئی آزاد اسلامی مملکت مل سکتی ہے، لیکن وہی معجزہ رونما ہوا جو قوم سمود میں رونما ہوا۔ وہاں وہ اونٹنی ایک پہاڑ کو چیر کے نکلتی ہے، یہاں یہ پاکستان یہ دو پہاڑوں کو چیر کے نکل آیا۔ یہ پاکستان اللہ کی نشانی ہے اور حضرت صالح کی اونٹنی ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ اسی بدعہدی کے مرتکب ہوئے جو بدعہدی قوم سمود نے اس اونٹنی سے کی تھی۔ پہلے اس کی ٹانگ کاٹی اور پھر اسے قتل کر دیا۔ ہم نے بھی اسی ملک کی اسی طرح توہین کی کہ ہم نے پہلے اس کے ایک حصے کو کاٹ کے الگ کر دیا اور دوسرے حصے کے استحکام کے ہم در پہ ہو گئے۔ اور یہ وہ جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا کہا، کئی مقامات پہ کہا کہ میری نشانیوں کو جھٹلاؤ گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جو میری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں انہیں ادھر سے پکڑتا ہوں جدھر سے وہ بے خبر ہوتے ہیں، انہیں ہلاک کر دیتا ہوں، انہیں برباد کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ میری نشانی کو جھٹلاتے ہیں اور میں اپنی نشانی کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ وبالبینات وما كانوا ليؤمنوا، جو میری نشانیوں پہ ایمان نہیں لاتے، كذلك نجزي القوم المجرمين، میں مجرم قوموں کو اسی طرح بدلہ لیتا ہوں۔ ہم نے کس عہد کے اوپر یہ پاکستان حاصل کیا؟ کس عہد پہ ہم نے یہ پاکستان بنایا؟ کس عہد پہ میرے اور آپ کے بزرگ اس کی تحریک میں شامل ہوئے؟ وہ عہد
علامہ کا وہ نعرہ تھا کہ جسے زبور عجم میں بیان کرتے ہیں، این نکتہ کشائندہ اسرار نہان است، ادھر آ میں تجھے ایک نکتہ بتا دوں جو ایک بہت بڑے چھپے ہوئے راز کی نشاندہی کرتا ہے۔ کیا نکتہ ہے؟ کہا ملک است تن خاکی و دین روح روان است، کہ جو سلطنت ہے، جو ملک ہے، یہ خاکی وجود کی مانند ہے۔ جس طرح خاکی وجود کو زندہ رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے، سلطنت کو قائم رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے۔ اور اے علامہ، اس سلطنت کی روح کیا ہو سکتی ہے؟ کہا ملک است تن خاکی و دین روح روان است، اس ملک کی سلطنت کے وجود کی روح اللہ کا دین ہے۔ تن زندہ و جان زندہ ز ربط تن و جان است، تن کی بقا، بدن کی بقا روح سے ربط پہ مشروط ہے، اور روح کا دوام وہ بدن سے ربط پہ مشروط ہے۔ روح کو بدن سے علیحدہ کر دو، بدن کو روح سے علیحدہ کر دو، وہ بدن میت کہلاتا ہے، وہ بدن زیر خاک ہو جاتا ہے، اس بدن کو زمین میں دفنا دیا جاتا ہے۔ اور جب ہم نے اس ملک سے، اس سلطنت سے یہ بدعہدی کی کہ اس کے نظریے کی نگہبانی چھوڑ دی اور وہ درہ چھوڑ دیا جس درے پہ ہمیں بطور قوم معمور کیا گیا تھا، اللہ کے دین کے اس نظریے کے اس درے پہ کہ جہاں ہمیں ٹھہرنا تھا، جہاں ہمیں پہرا دینا تھا، لیکن ہم نے وہ پہرا نہ دیا، ہم نے اس نظریے کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پہلے ہم نے یہاں پہ کمیونزم لانے کی کوشش کی، پھر سوشلزم لانے کی کوشش کی، پھر سیکولرزم لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آزما لیں اس بات کو، آزمائی ہوئی بات ہے، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس نظریے سے جب ہم ہٹے، ہمارا ایک حصہ کٹ کے علیحدہ ہو گیا، ہمارے ایک حصے میں بغاوت شروع ہو گئی۔ کیوں؟ ہم نے انہیں کس نعرے پہ اکٹھا کیا تھا؟ ہم نے انہیں کس نعرے پہ اپنے ساتھ بلایا تھا؟ جب پاکستان کی تحریک چلی، آپ کے اور میرے بزرگوں کا نعرہ کیا تھا؟ ہم کیوں یہ پاکستان لے رہے ہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس نعرے پہ ہم نے یہ مملکت حاصل کی۔